مدینہ کا آسمان سیاہ ہو چکا تھا، گلیوں میں خاموشی تھی، دشمن باہر سے حملہ کرنے کو تیار تھا، اور جو دوست کہلاتے تھے وہ اندر سے خنجر مارنے کو تیار بیٹھے تھے۔ غزوہ خندق میں مدینہ دو طرفہ خطرے میں آ چکا تھا۔ یہ کہانی ہے بنی قریظہ کی، جب ایک پرانا معاہدہ توڑ کر بنی قریظہ نے وہ کیا جو دشمن بھی نہ کر سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاروق ہسٹوریکل وائس میں تمام دوستوں کو خلوص برا السلام۔ میں ہوں فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ہسٹوریکل وائس چینل۔ ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام قبائل کے ساتھ ایک عظیم الشان معاہدہ فرمایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت مدینہ میں مختلف قبائل آباد تھے۔ اس معاہدے میں 3 بڑے یہودی قبائل بھی شامل تھے۔ نمبر 1 بنی قینقاع، نمبر 2 بنی نذیر، نمبر 3 بنی قریظہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے تحت ان قبائل کے ساتھ ایک امن اور اتحاد کا معاہدہ کیا تاکہ مدینہ میں امن قائم رہے اور سب مل کر شہر کا دفاع کریں۔ مسلمانوں اور بنی قریظہ کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا تھا اس کی اہم شقیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دفاع مدینہ کی ذمہ داری مشترکہ ہوگی۔ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو تمام فریق یعنی مسلمان، یہودی اور دیگر قبائل مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ نمبر 2، کسی دشمن کے ساتھ خفیہ ساز باز کی اجازت نہ ہوگی اور کوئی بھی فریق دشمن کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کرے گا۔ نمبر 3، تمام قبائل کو مدینہ میں آزادی حاصل ہوگی۔ مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے اور یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے۔ نمبر 4، ظلم و زیادتی کی صورت میں انصاف ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی۔ نمبر 5، اگر کسی معاملے میں اختلافات پیدا ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ معاہدہ امن، اتحاد اور انصاف پر مبنی تھا۔ لیکن جب سن 5 ہجری میں قریش یہودی قبائل اور دیگر مشرکین نے مل کر غزوہ خندق کے دوران مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو اندرونی دشمن بھی بے نقاب ہو گیا۔ بنی قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا۔ انہوں نے دشمن کے ساتھ مل کر سازش کی اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ مدینہ 2 طرف سے دشمن کے نرغے میں آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے مدینہ کا دفاع کیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ بنی قریظہ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ میں خود بنی قریظہ کی طرف جا رہا ہوں اور ان کو جا کر متزلزل کرتا ہوں تاکہ وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین پہلے سے ایک معاہدہ تھا۔ جب قریش 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو بنی قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ کر قریش کے ساتھ مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب احزاب کو شکست دی تو بنی قریظہ اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب ابھی تھکے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ اس کا خیال نہ کریں،
روانہ ہو جائیں، میں ابھی جا کر ان کو متزلزل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام راستہ گرد و غبار سے بھر گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گرد و غبار جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے چلنے سے اٹھا تھا وہ ابھی تک میری نظروں میں ہے، گویا اس وقت بھی میں اس غبار کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنی قریظہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے۔ راستے میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا ہم تو بنی قریظہ جا کر نماز پڑھیں گے، اور بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، بلکہ مقصود تعمیل تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پرچم دے کر ایک لشکر کے ساتھ بنی قریظہ کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کا محاصرہ شروع کیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے قلعے کو گھیر لیا اور دشمن کو للکارا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ حضرت علی قریظہ کے قلعے کے قریب جا کر دشمن کو بار بار للکارتے تھے۔ آپ کی دلیرانہ موجودگی نے دشمن پر خوف طاری کر دیا۔ قریظہ کے یہودی کئی دن تک قلعہ بند رہے۔ 25 روز تک ان کا محاصرہ جاری رکھا گیا۔ اب ان کے سردار کعب بن اسد نے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ میں 3 باتیں تم پر پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لو تاکہ تمہیں اس مصیبت سے نجات ملے۔ اول یہ کہ ہم اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس کے پیروکار بن جائیں، کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ بلا شبہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور تحقیق یہ وہی نبی ہیں جن کو تورات میں لکھا پاتے ہو۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جان اور مال، بچے اور عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گے۔ بنی قریظہ نے کہا ہم کو یہ منظور نہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ کعب نے کہا اچھا، اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو جاؤ اور شمشیر پکف ہو کر پوری ہمت اور تندہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو۔ اگر ناکام رہے تو بچوں اور عورتوں کا کوئی غم نہ ہوگا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں اور ان سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ بنی قریظہ نے کہا بلا وجہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے زندگی کا لطف کیا ہے؟ کعب نے کہا اچھا، یہ بات بھی منظور نہیں ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتہ کی شب ہے، عجب نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب غافل اور بے خبر ہوں، اور ہماری جانب سے مطمئن ہوں کہ یہ دن یہود کے نزدیک محترم اور مقدس ہے، اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے فائدہ اٹھاؤ اور یکا یک ان پر شب و خون مارو۔ بنی قریظہ نے کہا اے کعب، تجھ کو معلوم ہے ہمارے اسلاف اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے، پھر تو ہم کو اسی طرح کا حکم دیتا ہے۔ الغرض بنی قریظہ نے کعب کی اس بات کو بھی ٹھکرا دیا۔ ناظرین کرام، غزوہ بنی قریظہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہایت اہم اور سبق آموز اور جذباتی ہے۔ ان کا واقعہ اسلامی تاریخ میں صدق نیت، ندامت اور توبہ کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے تھے اور بنی قریظہ کے ساتھ خاندانی تعلقات رکھتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ میں سے تھے، لیکن ان سے جنگ قریظہ کے موقع پر ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، جس پر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ چونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ کے ساتھ پرانے خاندانی تعلقات رکھتے تھے، اس لیے ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید اس آڑے وقت میں وہ ہماری کوئی مدد کر سکیں۔
اس وجہ سے بنی قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجا جائے تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو اجازت دی۔ حضرت ابو لبابہ جب ان کے پاس گئے تو وہ سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہودی عورتیں اور بچے ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو لبابہ کا دل بھر آیا۔ بنی قریظہ کے سرداروں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں تو کیا ہمارے ساتھ کچھ نرمی کا سلوک ہوگا؟ اس پر حضرت ابو لبابہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، یعنی گلے پر ہاتھ پھیرنے کا اشارہ کیا۔ یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے کرنا غلط تھا، کیونکہ وہ بطور نمائندہ بھیجے گئے تھے اور انہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جو ہی حضرت ابو لبابہ قلعے سے باہر نکلے، ان پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے رب سے غداری کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے دشمن کو نتیجے کا اشارہ دے دیا۔ وہ سیدھے وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اس وقت تک اس جگہ سے نہ ہٹوں گا۔ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے، صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے کھول دیے جاتے تھے، نہ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے، اور یہ کہتے تھے میں اسی طرح رہوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں یا اللہ رب العزت میری توبہ قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک اللہ اس کی توبہ نازل نہ فرمائے۔ 6 دن تک حضرت ابو لبابہ مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے رہے، بغیر سایہ لیے، بغیر چھت کے، صرف کھانا اور پانی لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ منظور فرمائی اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو لبابہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ لوگ دوڑ کر گئے اور حضرت ابو لبابہ کو خوشخبری سنائی، لیکن حضرت ابو لبابہ نے کہا، نہیں، میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے رسی کھلوانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب صبح کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ ناظرین کرام، کئی دن گزر گئے۔ بنی قریظہ قلعے میں محصور تھے۔ بالآخر مجبور ہو کر بنی قریظہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تم ہی کا ایک شخص کر دے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کا کردار جنگ قریظہ میں نہایت ہی مرکزی، تاریخی اور فیصلہ کن تھا۔ آپ کا کردار انصاف، بہادری، وفاداری اور غیرت ایمانی کی روشن مثال ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ ایمان لانے کے بعد مدینہ میں اسلام کے سب سے مضبوط سپاہیوں میں شمار ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابہ میں سے تھے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں بھی شامل تھے۔ جب قریظہ نے جنگ خندق کے دوران معاہدہ توڑ دیا اور دشمنوں سے ساز باز کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تو کہا، ہم تمہارے سردار سعد بن معاذ کی ثالثی کو قبول کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ اس وقت زخمی حالت میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں تیر لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ ان کا بازو پھٹ چکا تھا، خون بہتا رہا تھا۔ انہیں مسجد نبوی میں ایک خیمے میں رکھا گیا تھا جس کی نگرانی حضرت رفیدہ نامی ایک صحابیہ کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لانے کے لیے صحابہ کو بھیجا
اور آپ کو اونٹ پر سوار کر کے لایا گیا تاکہ وہ فیصلہ دے سکیں۔ جب قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ کے معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میرا فیصلہ سب کو قبول ہوگا؟ سب نے کہا جی ہاں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ہاں سعد، جو تم فیصلہ کرو گے وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ نے تورات کے قانون کے مطابق فیصلہ سنایا، بنی قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کا مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ فیصلہ ان کے مذہبی قانون کے مطابق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا۔ جب حضرت سعد نے فیصلہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے فیصلے کے مطابق فیصلہ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ منظور فرمایا تھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھ کو معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور حرم سے ان کو نکالا۔ اے اللہ، میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا، پس اگر قریش سے ابھی لڑنا باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں ان سے جہاد کر سکوں، اور اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ دعا کا ختم ہونا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی زخم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے عرش ہل گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ انصار میں سے کسی نے یہ شعر کہا، ترجمہ، ہم سوائے سعد بن معاذ کے کبھی اور کسی مرنے والے کے لیے کبھی نہیں سنا کہ عرش خداوندی اس کے مرنے سے ہلا ہو اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ناظرین کرام، تمام بنی قریظہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور ایک انصاری عورت کے مکان میں ان سب کو بند کر دیا گیا۔ بازار میں ان سب کے لیے خندقیں کھدائی گئیں، 2-2 4-4 کو اس مکان سے نکالا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں اتاری جاتی۔ ان کے سردار کعب بن اسد کی بھی گردن اتار کر خندق میں پھینک دیا گیا۔ حی بن اخطب، جس کے کہنے سے سعد بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی اور معاہدہ توڑا تھا، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ واللہ میں اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا، لیکن حق تو یہ ہے کہ خدا جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، اے لوگو، کچھ مذائقہ نہیں، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو سزا مقرر کی تھی اور جو مصیبت ان کے لیے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی۔ یہ کہہ کر حی بیٹھ گیا اور اس کی گردن اتار دی گئی۔ مختلف روایات میں ان کی تعداد تقریباً 600 یا 700 بیان کی گئی ہے۔ عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت قتل نہ کی گئی تھی، جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مکان کی چھت سے چکی کا پاٹ گرایا تھا، جس سے ایک صحابی خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ترمذی، نسائی اور ابن حبان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان عورتوں کی تعداد تقریباً 400 تھی۔ بنی قریظہ کے ان قیدیوں کو فروخت کرنے کے لیے نجد اور شام کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قیمت سے گھوڑے اور جنگی ہتھیار خریدے گئے، اور جو مال و اسباب بنی قریظہ سے غنیمت میں ملا تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کو سورۃ احزاب آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کلوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا۔ ایک گروہ تو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو قید کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وارث بنایا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو فاروق ہسٹوریکل وائس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اسلامی تاریخ کا یہ پیغام عام لوگوں تک پہنچ سکے۔